لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے اور پیار کا یہ سلسلہ پرانا ہے، لیکن یہ تمام ملاقاتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ڈیلیگیشن نے منصورہ میں جماعت اسلامی سے جو ملاقات کی، جہاں فاروق ستار صاحب نے باہر نکل کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں اور ان میں کیا قدرے مشترک ہیں۔ ملاقات یہ جو کم از کم پیار کا سلسلہ ہے یہ پرانا نہیں ہے۔ ناظرین، دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے لاہور تک اور لاہور سے کراچی تک ہر سڑک کنارے، ہر کونے کھدرے میں، ہر درخت کے نیچے سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب اپنی کیبنٹ سے اعظم سواتی صاحب کو دھکا مار کے نکالا تو شاید انہیں احساس نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ ایک لوز بال پکڑا رہے۔ ناظرین، یقیناً وہی مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں ہمیں ویکی لیکس سے پتا چلا کہ امریکن ایمبیسڈر این پیٹرسن یہ کہتی ہیں کہ مولانا کوئی مذہبی لیڈر ویڈر نہیں ہے، مولانا تو ایک انتہائی منجھے ہوئے سیاستدان ہے۔ اور یہی منجھا ہوا سیاستدان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ مل کے بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مخلوط حکومت ہے رئیسانی صاحب کی، اسے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ لگتا ایسے ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی جو کلا بازیاں ہیں، جو ملاقاتیں ہیں، ان سے ایسا لگ رہا ہے کہ اندرون سندھ سے رائیونڈ تک اور رائیونڈ سے منصورہ تک متحدہ قومی موومنٹ کسی ممکنہ فیصلے سے پہلے اپنے آپ کو پری پوزیشن اور اینکر کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ سلسلہ کہاں جا کے ٹھہرے گا، یہ ہمارا آج گفتگو کا موضوع ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ناظرین تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شمسان بخاری صاحب، منسٹر اسٹیٹ فار انفارمیشن، اور بخاری صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف گروپ کی ماروی میمن صاحبہ، اور ناظرین اسی پروگرام میں ہمیں جوائن کر سکیں گے JEIF کے سینیٹر گل نصیب صاحب۔ جب تک وہ جوائن کرتے ہیں ہم ماروی میمن صاحبہ سے بات شروع کرتے ہیں۔ ماروی، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو۔ آپ کی جماعت جو ہے وہ JEIF کے ساتھ مل کے بلوچستان کی حکومت کو لگ یہ رہا ہے کہ گرانے کی کوشش کر رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ساری باتیں میڈیا پہ آ رہی ہیں لیکن اس کی کوئی ایسا جب انہوں نے کہا، انہوں نے انڈیکیشن دی، مطلب چودھری شجاعت کی ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کے بعد ان کی اسٹیٹمنٹس میڈیا نے کہاں سے انوینٹ کیا؟ میں شروع یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں میڈیا پہ تو شاید اس کی ایک سمپل سی ریزن ہے، اور وہ سمپل سی ریزن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا مینڈیٹ تھا جب الیکشنز ہوئے، ہمارا مینڈیٹ تھا، ہماری حکومت وہاں بننی چاہیے تھی، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تو اگر ہم اپنا مینڈیٹ، چورایا ہوا مینڈیٹ واپس لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، بدلہ کیوں لینا چاہ رہے ہیں ہم؟ تو اگر ہم اپنا مینڈیٹ واپس لینا چاہ رہے ہیں، مینڈیٹ کی بات ہو رہی نا، ان کا مینڈیٹ ہے 5 سال فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے حکومت کرنا، رائٹ؟ ہمارا مینڈیٹ چورایا گیا ایٹ دا اسٹارٹ۔ تو اگر ہم اپنا مینڈیٹ واپس لینا چاہ رہے ہیں اس میں کیوں کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ مینڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے، ہمارا کام صرف گورن کرنا ہے، ہم سے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مینڈیٹ کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ مینڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب عوام آپ کو ووٹ دے تو آپ اس ووٹ کا احترام کریں، اور جب پولیٹکنگ کے ذریعے، پرانی سیاست کے غلط جو سارے ٹیکٹکس کے ذریعے آپ اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے اور آپ جوڑ توڑ کر کے اس مینڈیٹ کا جو ہے حلیہ بکھیر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو وہ پرانی یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ جوڑ توڑ نہیں ہے۔ نہیں، ایک سیکنڈ، اگر یہاں ہم اپنا مینڈیٹ واپس لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مینڈیٹ آپ نے نہیں دیا، جوڑ توڑ سے آپ نے نہیں دیا، جوڑ توڑ سے بلوچستان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے آپ یہ مینڈیٹ، بلوچستان کی عوام نے پاکستان مسلم لیگ کو مینڈیٹ دیا تھا، آپ کو نہیں دیا تھا، ان کو نہیں دیا تھا، کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ I'm very proud of the fact، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری پارٹی کو بلوچستان میں مینڈیٹ ملا تھا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری پارٹی نے وہ مینڈیٹ کھویا، اور اگر وہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن لینا چاہ رہے ہیں کیسے، جبکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہر طرف جوڑ توڑ کرتے نظر آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ ریونج موڈ میں ہیں، گیلانی صاحب نے ان کو لوز بال دے دی ہے، وہ ہر جگہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، تو آپ بھی تو جوڑ توڑ کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے آپ الزام لگا رہی ہیں کہ جوڑ توڑ کیا تھا فروری 2008 کے الیکشن کا، وہی جوڑ توڑ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کیا پالیٹکس میں کوئی ہائر پرنسپل یا آبجیکٹو نہیں ہو سکتا؟ بالکل، تو واٹ از دی ہائر پرنسپل ہے؟ ہائر پرنسپل یہ کہ احترام کریں مینڈیٹ کا، مینڈیٹ کا احترام کریں، اگر نہیں ہوا ہے اس کو ریورس کریں، اس کو احترام کرانے کے لیے وہ کوئی بری بات نہیں۔ آپ مانتے ہیں بخاری صاحب کہ آپ لوگوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، آپ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ سے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو کوئی اور چوری کرتا ہے جہاں ہمارا حق نہیں بنتا تو بائی دا سیم لاجک آئی ول سے کہ نہیں، وہ پولیٹکنگ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ سو اس کی لاجک بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے۔ آپ لوگوں نے، اگر ماروی کی بات درست مانی جائے تو آپ لوگوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، رول کرنے کا رائٹ ان کا تھا، آپ نے جوڑ توڑ کی، ان کو باہر رکھا، ان کو اب موقع مل گیا۔ انہوں نے اس طرح نہیں کہا۔ آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں آپ دیکھ لیں پارٹی پوزیشن کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے، ایک چیز میں تو میں 100% ایگری کرتا ہوں ماروی صاحبہ سے،
اور وہ یہ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں دیکھیں ڈیموکریسی کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. ہمارے ملک میں تب تک پولیٹکس کا اور پولیٹیشینز کا وقار بحال نہیں ہو سکتا جب تک یہ جوڑ توڑ ختم نہ ہو. یہ تو دیر آئی ایگری 100% ایبسولوٹلی. چلے اچھا ہوا کہ ساتھ ہمارے سینیٹر گل نصیب صاحب بھی ساتھ آ گئے ہیں. میں نے کہا صرف انٹروڈیوس کر دوں ویور نہیں ان سے نہیں پوچھ رہا میں, آپ چاہوں بات کمپلیٹ کریں. میں نے کہا ذرا ویورز کو میں بتا دوں کہ سینیٹر گل نصیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. خوش آمدید. اچھا جی آپ بات. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ جو بھی دو چیزیں ہیں, اس کو آپ یہ نام دے دیں, پاور لسٹ کا نام دے دیں, آپ اس کو اس چیز کا نام دے دیں کہ آپ آئیں گے, اگر آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے یا وزیر اعظم ہوں گے, جو بھی پوزیشن ہے, چیف ایگزیکٹو ہوں گے, اپنی کیبنٹ چنیں گے, آپ ڈیلیور کر سکیں گے. پاور آپ نے کہا کہ صرف پاور لینے کے لیے نظریہ یہ ہونا چاہیے ٹو سرو دا پیپل. نظریہ یہ ہونا چاہیے ٹو سرو دا پیپل. ایگزیکٹلی جو چیز میں کہہ رہا ہوں پھر آپ اسے ایگری کرتے ہیں. جی, ٹو سرو دا پیپل. اب کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کا 5 سال بعد پتہ لگ جاتا ہے. اب پنجاب میں دیکھیں, آپ پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی جماعت کی, وہ ڈیفالٹ کر کے, آپ بڑے نرم آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں سیاست میں, آپ یہ پوزیشن تو لیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں, یہ تو بتائیں. مطلب اس میں شرافت بخاری صاحب جو ہیں چونکہ مطلب شریف آدمی ہیں, اب کھل کے بھی آپ نہیں کہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. یہ تو خدا کا شکر ہے, آپ مجھے شریف کہتے ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, یہ تو ڈیفائن کریں نا ہمارے. دیکھیں نا سادہ سی بات, یہ جو کر رہے ہیں مل کے دونوں, اب چونکہ سینیٹر گل نصیب صاحب بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں, کہ یہ جو آپ لیٹ می ٹیل یو اگر آپ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, دیکھیں اسپیسیفک بات ہے. پہلے تو ود ان دا ڈیموکریٹک پروسیس ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کچھ بھی کر لے. ود ان دا ڈیموکریٹک نہیں, ہر جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جوڑ توڑ کرے. نہیں, میں نے پرانی سیاست ہے. میں نے کہا نارمز. ہاں, ہر جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مینڈیٹ کا احترام میں دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے جو ڈیفیکٹ کر گئی ہے. تو پھر ہم لیکن ہر چیز کا ایک ٹریگر ہوتا ہے. یہاں پہ مولانا فضل الرحمان ابھی پوچھ لیتے ہیں نا, جب تک آپ جو بھی کسی جماعت کے ٹکٹ پہ آ کے اس سے منحرف ہوتا ہے اس کو آپ کوئی سزا کا بندوبست نہیں کرتے, تب تک یہ نظام چلتا رہے گا. مگر ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر کسی میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنی جماعت سے ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آج استعفیٰ دے, گھر